قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب سے، شوق سے، محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں جامع مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں حاضر ہونے کا اور آج کے اس پاک اور بڑے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں فرمائے۔ قرآن حکیم کی سورہ زمر کی ایک آیہ پاک جو آیت نمبر 73 ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والے ان خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس پورے منظر کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں جمع کیا جائے گا اور پھر انہیں ایک پوری جماعت کی شکل میں گروہ در گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤوہا، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے مرکزی دروازے کے سامنے پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے، وقال لہم خزنتہا، تو جو خازن باب ہے یعنی جو گیٹ کیپر ہے، جو دروازے پہ ڈیوٹی پہ موجود فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جنت کے دروازے پہ ان اہل تقوی اور نیک لوگوں کو لایا جائے گا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وقال لہم خزنتہا، وہ جو خازن جنت ہے وہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم پاکیزہ ہو کر آئے ہو، پس تم اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں یہ ذکر کیا گیا، اور آگے سے وہ جن کو داخل کیا جا رہا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے ساتھ یہ عرض کریں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ تو انہیں وہ کہیں گے، عرض کریں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا، اور اب ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ پس کتنا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ آیہ پاک ذکر کرنے کے بعد زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جو علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑے لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل جنت سے کہا جائے گا کہ سلام علیکم طبتم، تو اس میں اس حقیقت کا بیان کیا گیا کہ جنت کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو داخل ہونے سے پہلے پاکیزہ ہو چکے ہوں،
انہیں نقا اور صفائے باطن حاصل ہو چکی ہو، اسی لیے انہیں کہا جا رہا ہے طب تم، کہ تم پاکیزہ ہو کر آئے ہو، اب تم ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور علامہ فرماتے ہیں طابت الثمرۃ اے نضجت، کہ جب یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی پھل پک جائے اور بالکل تیار ہو جائے۔ وطاب الشیء اذا نقی، اور کسی شے پر طابہ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ پاکیزہ ہو جائے، جب اسے نقا اور صفا حاصل ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں لو لم یطیبوها لما دخلوها، کہ اگر وہ پاکیزہ نہ ہوئے ہوتے تو پھر انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی جاتی۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جنت کی ابدی بہاریں عطا فرمانے سے پہلے ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا جائے گا، ان کے باطن کو بھی پاک کر دیا جائے گا، اور وہ صفائے باطن کے ساتھ، نقا کے ساتھ، اچھی طبیعت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بہاروں میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ ملینز آف ملینز، اتنے لکھوک اور کروڑوں افراد ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اس جنت کو اپنے نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن یہاں ساتھ قرآن حکیم میں یہ بھی ذکر فرما دیا کہ جنت کی یہ بہاریں کن لوگوں کے لیے ہیں، جن میں دو صفات پائی جائیں، ایک تقوی کی صفت اور دوسری احسان کی صفت، یعنی جن میں تقوی اور احسان پایا جائے ان کو جنت الفردوس کی بہاریں عطا کی جائیں گی۔ اور حضور نبی رحمت کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ و حسن الخلق، فرمایا سب سے زیادہ جو دو صفات بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی، ایک اللہ کا تقوی ہے اور دوسرا لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر اور اخلاق ہے، جس میں یہ دو صفات پائی جائیں گی اسے اس مقام کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ پھر قرآن حکیم کے 3 مقامات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جن میں اہل جنت کے لیے تقوی اور احسان کی شرط کو ذکر کیا گیا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ جو تقوی والے ہیں، جو متقین ہیں، وہ جنات میں ہوں گے، وہ چشموں کے کنارے ہوں گے، وہ ان سے فیض یاب ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وصول کر رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمایا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور یہ یہاں پہنچنے سے پہلے دنیا میں مقام احسان پہ فائز تھے، یعنی یہ متقی بھی تھے اور صاحب احسان بھی تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عطا فرمائی۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کی طرف جلدی کرو نیک اعمال کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مغفرت کے ساتھ، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تیسری آیہ پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، اور وہ لوگ جو نیکی کریں اس دنیا میں، احسان کریں اس دنیا میں، ان کے لیے برکتیں ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یوم آخرت کا دن خیر کا دن ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے یہ کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو ان ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور حضور کی امت کو یہ ابدی بہاریں عطا کرنے کے لیے تقوی اور احسان کی شرائط رکھی ہیں۔ اور طب تم سے یہ پتہ چلا کہ جو پاکیزہ ہوں گے وہ داخل کیے جائیں گے، تو ان دونوں کو جب جوڑا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکیزہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تقوی بھی عطا فرماتا ہے اور جنہیں احسان کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک جس میں آپ نے جنت کی وسعت کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جو صرف جنت کا مرکزی دروازہ ہے، ان فتح باب الجنت ما بین مکہ و شام، تو فرمایا جنت کا مرکزی دروازہ اس اتنا کشادہ ہے، اتنا بڑا ہے جتنا فاصلہ مکہ اور شام کے درمیان ہے۔ اور اگر مکہ اور شام کے درمیان فاصلہ ماپا جائے تو وہ کئی ہزار کلومیٹر بنے گا،
تو فرمایا اتنا بڑا تو صرف اس کا گیٹ ہے، اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ سَيُتَزَاحَمُ عَلَيْهِ، لیکن اتنے بڑے گیٹ ہونے کے باوجود بھی جنت میں قیامت کے دن اس پر رش لگا ہوگا، اور میری امت کے غلام بھیڑ کے ساتھ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے پاک نبی نے اللہ کے فضل و کرم کو بیان فرمایا۔ تو اب سوال یہ علامہ ابن قیم نے یہاں سے ایک سوال قائم کیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر ملین اور کروڑوں لوگ داخل ہوں گے اور اس پہ رش لگا ہوگا، اور اتنا بڑا گیٹ ہونے کے باوجود وہاں پہ بھیڑ بنی ہوگی، اور حضور کی امت کے لوگ اتنی کثرت سے اس میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو پھر یہ جو شرط رکھی ہے کہ داخل تو وہی ہوگا جو طہارت بھی حاصل کرے، اور جو پاکیزگی حاصل کر چکا ہو، جو صاف ستھرا ہو چکا ہو، تو اس میں تو ایسے بھی ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے جنہیں تقویٰ کا وہ معیار نصیب نہیں ہے، جنہیں احسان کا وہ درجہ نصیب نہیں ہے، تو پھر انہیں کیسے داخل کیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ یہ مہربانی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اور آخرت میں جنت کے مقام تک پہنچنے سے پہلے بندہ مومن کی زندگی میں 10 ایسے سٹیشن رکھے ہیں، اور 10 ایسے مقام رکھے ہیں جنہیں ہم سروس سٹیشن کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم تزکیہ کا مقام کہہ سکتے ہیں، جنہیں پاک اور صاف ہونے کا موقع کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لے آؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا یہ شرط ہم نے ضرور رکھی ہے کہ جنت میں داخل وہی ہوگا جو پاک ہو چکا ہو، جو صاف ہو چکا ہو، جو تزکیہ حاصل کر چکا ہو۔ لیکن امت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ساتھ یہ خوشخبری بھی عطا فرما دی، اور وہ خوشخبری یہ عطا فرمائی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 مقامات اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسے رکھے ہیں کہ جن سے گزر کر جیسے جیسے بندہ ان مقامات سے گزرتا جاتا ہے اسے پاکیزگی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے، اسے طہارت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان 10 مقامات میں سے ممکن ہے کہ کوئی پہلے مقام سے گزر کے ہی پاکیزہ ہو جائے، کوئی دوسرے مقام سے گزر کے ہی پاکیزہ ہو جائے، لیکن جو 10 مقام سے گزر کے بھی پاکیزہ نہ ہو سکا اور اس میں نجس باقی رہا، میل کچیل باقی رہا، تو پھر قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ وہ مومن ہوگا لیکن اسے اس وقت تک جہنم میں ڈالا جائے گا جب تک کہ اس کا وہ میل کچیل نکل نہ جائے، جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے، ایسے پھر انہیں پاک صاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں حضرت امیر الصالحین کے مزار کے سائے میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو دنیا سے نکلیں تو حضور کے جھنڈے کے سائے تلے سیدھے جنت کی بہاروں میں داخل ہو جائیں۔ اب وہ 10 مقامات کون سے ہیں؟ سرسری طور پہ صرف ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ 10 مقامات جن کا ذکر کیا گیا ان میں سے 4 مقامات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور 3 مقامات کا تعلق قبر کے ساتھ ہے، اور 3 مقامات کا تعلق حشر کے ساتھ ہے۔ یہ 10 وہ سٹیشن ہیں کہ جن سے گزر کر بندہ پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلا مقام ہے، جو دنیا میں 4 مقام ہیں، ان میں فرمایا پہلا مقام مقام استغفار اور توبہ ہے، دوسرا مقام ابتلاعات ہیں، تیسرا مقام مواسم الطاعات ہیں، یعنی طاعت اور نیکی کے وہ موسم اور سیزن جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور چوتھا مقام سکرات الموت کا ہے۔ فرمایا دنیا میں یہ تمہارے لیے 4 مقام رکھے گئے کہ جب تم جو ہے وہ میلے کچیلے ہو جاؤ، جب تمہارے وجود میں گناہ کی نجاست آ جائے تو پہلے مقام توبہ و استغفار سے گزرو۔ جیسے جیسے تم توبہ اور استغفار کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کرتا چلا جائے گا، تمہارے اندر سے نجاست، غلاظت اور میل کچیل نکلتی چلی جائے گی۔ پھر بھی اگر کوئی نجاست بچ گئی اور کسی کو زیادہ توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، پھر دوسرا مقام ابتلاعات اور آزمائشوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ اور استغفار قبول فرمائے۔
دوسرا مقام ابتلاءات کا رکھا کہ پھر اس کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کچھ آزمائشیں لی جاتی ہیں، پھر اس کے ذریعے پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اسی مقام سے دھل کر پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو یہاں سے بھی آگے گزر جائے اور ابھی اس کو صفا نصیب نہ ہو، تو فرمایا پھر مواسم الطاعات رکھے، اور مواسم الطاعات کا مطلب وہ رمضان ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب برات ہے، وہ ایسے دن اور ایسی راتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا۔ آ جاؤ، نیکیوں کی سیل لگا دی، آ جاؤ ایک رات میں اپنے لیے مغفرت اور بخشش کما کے لے جاؤ۔ پھر وہ مقامات اپنی رحمت سے رکھ دیے۔ پھر چوتھے نمبر پہ آخر میں دنیا میں سکرات الموت کا مقام ہے، جس سے انسان کو گزارا جاتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت انسان کو وہ جب نظر آتا ہے اپنے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو درازی عمر عطا فرمائے، لیکن پھر وہ مقام ہے کہ جب کسی بندے کو وہاں پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، درود و سلام نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس مقام پہ نصیب ہو جائے، تو وہ دنیا سے قدم باہر نکالتے نکالتے پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں 3 مقامات رکھے جو تزکیہ کے ہیں، جو احسان اور صفائے باطن کے ہیں۔ فرمایا پہلا مقام رہبت القبر ہے، اور رہبت قبر کے خوف اور رعب کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اس میں جاتا ہے اور اس کو وہ رعب اور خوف اس پہ طاری ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمت القبر، اور دمت القبر کا مطلب ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو قبر اپنے آپ کے دونوں حصوں کو ملاتی ہے اور بغل گیر ہوتی ہے مومن کے ساتھ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، جو شہید ہیں، صحابی رسول ہیں، جن کے جنازے میں کروڑوں فرشتے جو ہیں وہ بھی شریک تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اور حضور پریشان ہوئے۔ فرمایا یہ میرا جلیل القدر صحابی، میرا پیارا، میرے اوپر جان نثار کرنے والا، لیکن قبر نے آج اس کو بھی بھینچا ہے، اور قبر نے اس کے اوپر بھی دمت القبر کے مقام سے یہ بھی گزرا ہے، اور پھر میرے استغفار اور درود کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے اس مقام سے گزار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سؤال الملکین، یہ قبر کا تیسرا مقام ہے کہ ملکین جو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور ان سوالات سے بندہ مومن کو گزارا جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ان سوالوں کے جواب کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو پھر اسے مزید طہارت، مزید صفائے باطن نصیب ہوتی ہے، اور پھر جب بندہ حشر کے میدان میں پہنچتا ہے 3 مقام وہاں پہ رکھ دیے جن سے بندہ مومن کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا مقام احوال القیامہ، قیامت کی ہولناکی کا ہے، سورج کا سوا نیزے پہ آنا، پسینے میں شرابور ہونا، اس طویل دن میں کھڑا ہونا، اس سے بھی اس کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نواں مقام شفاعت الشفعاء، کہ اللہ رب العزت نے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی رحمت رکھ دی کہ کبھی نبی شفاعت کرے، رسول شفاعت کرے، انسان کا بیٹا اس کے لیے شفاعت کرے، حافظ قرآن شفاعت کرے، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں، اور جب کسی اور کی شفاعت کام نہ آئے تو پھر آمنہ کے لال سید المرسلین خود اپنی امت کی شفاعت فرمائیں، حضور خود کرم نوازی فرمائیں گے۔ اور سرکار دو عالم کے بارے میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سرکار کو مقام محمود کی شان عطا فرمائی۔ اور پھر آخر میں جو آخری مقام صفا اور تنقیہ کا ہے، اسے فرمایا عفو اللہ، وہ اللہ کی عام معافی ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب سب شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفع الانبیاء وشفع المرسلون وشفعت الملائکہ وشفع حبیبی محمد، سارے شفاعت کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اعفو عن خلقی، تو جب سب نے شفاعت کر لی میں کیوں معاف نہ کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے کثیر حصے کی مغفرت فرما دے گا، اور ان کو اپنی معافی اور کرم نوازی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے
کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 10 ایسے مقامات رکھے ہیں جو ہمیں پاک کرنے کے لیے ہیں، جو ہماری طہارت کے لیے ہیں، تو آئیں ان پاک لوگوں کی صحبت میں اور ان کی برکت سے اپنے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ زندگی کے جو دن باقی ہیں ہمیں اسی زندگی میں تقویٰ بھی عطا فرما، احسان بھی عطا فرما، طہارت بھی عطا فرما، تزکیہ بھی عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما، اور ہمیں ان تمام مقامات سے گزرتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ گفتگو کے آخری حصے میں انتہائی مختصر انداز میں ایک پیغام بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دربار عالیہ امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی پوری تاریخ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ یہ تو کسی نے کہا تھا، لیکن یہاں 200 سال سے زائد کی تاریخ ہے، 5ویں نسل ہے جہاں دین کی تربیت اس خانقاہ عالیہ پہ دی جا رہی ہے۔ اور دربار عالیہ امیر السالکین کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ دربار عالیہ امیر السالکین میں جہاں تربیت کی جاتی ہے، جہاں تزکیہ کا اہتمام ہے، جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہیں دربار عالیہ امیر السالکین میں آنے والوں کو ہمیشہ اسلام اور پاکستان سے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور حضور غریب نواز سے اکثر ہم نے یہ سبق سنا اور سن کے یاد کیا کہ ہماری وفاداری انہی کے ساتھ ہے جو اسلام کے وفادار ہیں اور جو پاکستان کے وفادار ہیں۔ سیاسی وابستگی کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سیاسی فیصلے بدلتے رہتے ہیں لیکن ثوابت نہیں بدلتے، لیکن انسان کے اصول نہیں بدلتے۔ اور حضور غریب نواز نے واشگاف انداز میں یہ پیغام ارشاد فرمایا ہے تمام پیر بھائیوں کے لیے، تمام متوسلین کے لیے، کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، یہ پاکستان حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غازی اسلام، حضور امیر السالکین اور دیگر پورے پاکستان کے صوفیاء کے بڑی بڑی خانقاہوں کا اس میں کردار ہے۔ اس کو بنایا بھی ہمارے بزرگوں نے اور اس کی بقا اور سالمیت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس بات کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ احتجاج کے نام پہ ملک میں توڑ پھوڑ کرے، ملکی املاک کو نقصان پہنچائے، اور افواج پاکستان جو اس ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، جو ہمارے لیے سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کے پاکستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ افواج پاکستان کی املاک اور اہم تنصیبات کو نقصان پہنچائے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ پیش آیا 9 مئی کا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ان تنصیبات کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ پاکستان سلامت رہے، افواج پاکستان سلامت رہیں، یہ ملک سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہو اور پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب ہو۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔